ایک موقع پر ایک شخص نے آ کر آپ سے کہا کہ یا امیر المؤمنین انی احبک، مولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ مولا نے فرمایا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے ہم کسی سے کچھ بھی کہہ دیں، اس کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ یہ جملہ وہ مولا سے کہہ رہا ہے جو دلوں کے اسرار جانتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے کہ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کذب، جھوٹا ہے تو، غلط کہہ رہا ہے تو۔ مولا لما قلت، مولا آپ نے کیوں فرمایا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ سمجھ گیا کہ کچھ بات مولا کو پتا چل گئی ہے۔ مولا کیوں فرمایا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ فرمایا لأنی لا ارى قلبی یحبک، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ میرا دل، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل تو اس سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اب جملہ مولا نے فرمایا لأن قال رسول اللہ، اس لیے کہ حضور اکرم نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ ان الارواح کانت تلاقی فی الارواح فی الہوا، یہ روحیں جب ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو ہوا میں ملاقات کرتی ہیں۔ اس کے بعد فما تعارف منہا ائتلف، اگر پہچان لیتی ہیں، اپنے جیسا پاتی ہیں تو دوستی ہو جاتی ہے۔ فما تناکر منہا اختلف، لیکن اگر روحیں ایک دوسرے کو نہ پہچان پائیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری دنیا میں بھی ان میں دوستی اور محبت نہیں ہو پاتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے شاید یہی وجہ ہے کہ جتنے قاتلان سیدہ ہیں ان میں کسی سے ہماری دوستی نہیں ہو پاتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ اور ادھر سے بھی ہے، اگر کسی سے کسی کی دوستی ہو رہی ہے تو پھر ماننا ہوگا کہ یہ روحیں ایک جیسی ہیں، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سنیے مولا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں کہ روحیں ہوا میں ملاقات کرتی ہیں، اگر ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں تو ایک دوسرے کی دوست ہو جاتی ہیں، اور اگر نہیں پہچانتی تو دشمنی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی روح کو تم سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ جو مولا نے فرمایا تھا جس شخص سے کہ جس نے دعویٰ کیا تھا انی احبک، یہی وہ انسان تھا جو جنگ جمل میں مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے مولا کے سامنے تلوار اٹھا کے جنگ کر رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کل تجھ سے میں نے کہا تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، محبت تب ہوتی ہے جب دل مل رہے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، میں نے شروع میں کہا تھا تھوڑا سا مقدمہ طویل ہے کہ اس مقدمے کا میری گفتگو سے تعلق کیا ہے۔ اصل تعلق یہ ہے کہ روح جب ملتی ہے تب انسان دوست کہلاتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلا ان دو روایتوں سے۔ روح ملے گی تو دوستی ہوگی، روح ملے گی تو رفیق کہلائے گا، روح ملے گی تو یہ صدیق کہلائے گا، روح ملے گی تو یہ صحابی کہلائے گا۔ لیکن اگر روح نہیں مل رہی ہے تو ہمارے وہاں جو معیار بنایا گیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، جو رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے وہ صحابی ہے، جو رسول اللہ کا خطبہ سن لے وہ صحابی ہے، جو رسول اللہ سے ہاتھ ملا لے وہ صحابی ہے۔ معیار صحابیت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو دیکھ لے۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ کو اللہ نے جسم بنایا ہے، جناب سیدہ روح رسول اللہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ اتنے اصحاب پیغمبر ہیں، یہ بتاؤ کہ روح پیغمبر سیدہ والے کتنے ہیں؟ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ اگر جناب سیدہ کو مانتے ہیں تو صحابی پیغمبر ہیں۔ صحابیت کا معیار روح کا ملنا ہے، جسم کا ملنا نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، ابھی آپ وہ نوجوان بچے تو نہیں جانتے لیکن ہمارے بزرگان جوان بھی جانتے ہیں، ابھی کچھ سالوں پہلے اسی ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی تھی۔ سارے مسلمان جس میں سنی شیعہ سب شامل تھے، سب نے احتجاج کیا تھا، سب نے آواز بلند کی تھی، اسے سزا دی جائے، اسے پھانسی دی جائے، اسے
سخت سے سخت ترین اس کے لیے جرم ثابت کیا جائے، اس کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ ساری امت مسلمہ نے آواز پر، ہم نے بھی، سب نے آواز اٹھائی تھی۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر جسم پیغمبر کی توہین کرنے والا کارٹونسٹ اس لائق ہے کہ اسے پھانسی دی جائے، اگر جسم پیغمبر کے خلاف کارٹون بنانے والے کو سزا ملنی چاہیے، اگر جسم اچھا ہوا بھی یہی کہ وہ کچھ دنوں ہی قبل ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جلتی ہوئی گاڑی میں جلا اور اس کے بعد واصل جہنم ہوا، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، جو جسم پیغمبر کے لیے مخالفت میں زبان کھولتا ہے، جسم پیغمبر کے خلاف کچھ کام کرتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ جلا دیا جائے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب جسم پیغمبر کی توہین کرنے والے کی سزا ہے کہ جلایا جائے، تو روح پیغمبر کی توہین کرنے والے کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے۔